تو سب سے پہلا جب نکاح شروع ہوتا ہے ہمارے ہاں، یا جو شریعت کا اصول ہے، سب سے پہلے نکاح کی جو اجازت ہے وہ بیٹی سے لی جاتی ہے، دلہن سے لی جاتی ہے، دولہے سے نہیں لی جاتی۔ اور گواہوں کی بھی جو ضرورت ہے وہ صرف دولہے کے پاس نہیں ضرورت، وہ دلہن کے پاس بھی گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور میں کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں پہلے بھی، جب خطبہ نکاح ہوتا ہے وہ دلہن کے پاس نہیں پڑھا جاتا بلکہ وہ دلہا کے پاس پڑھا جاتا ہے۔ اور وہ خطبہ نکاح شاید ممکن ہے کہ ہماری عوام اس وقت شادیوں میں اتنی مصروف ہوتی ہے کہ رشتہ داروں کی بھی فکر ہوتی ہے کوئی ہمارے کھانے میں سے نقص نہ نکال دے اور کہیں کھانا کم نہ پڑ جائے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا ہوا، مختلف قسم کے مسائل میں ہم الجھے ہوتے ہیں۔ تو بعد میں جب موقع ملے تو وہ جو خطبے کی مسنون قرآن مجید کی آیات ہیں جن کو پڑھنا سنت ہے نکاح کے خطبے میں، جو دولہا اور دولہے کے خاندان کے پاس بیٹھ کے حضرت صاحب پڑھتے ہیں، وہ جو آیات مبارکہ ہیں ہر آیت کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ سے شروع ہوتا ہے کہ آپ ڈرنا۔ دلہن کے پاس وہ آیات نہیں پڑھی گئی کہ آپ اس معاملے میں، اس رشتے میں، اس شادی میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ اس لیے دولہا اور دلہن کے خاندان کو اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ بیٹی چونکہ اپنے ماں باپ کے گھر سے وہ بڑی محبتیں سمیٹ کے جاتی ہے، لیکن جب وہ اگلے گھر میں جاتی ہے اکثر خواتین خودکشیاں کر لیتی ہیں شادی کے بعد۔ اور اسلام میں مطلقہ عورت کے ایک الگ سے حقوق ہیں، وہ طلاق لے لے تو دوسری شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ وہ مردوں سے اس قدر بدظن ہو جاتی ہیں۔ یا کتنی خواتین مختلف قسم کی بیماریوں میں چھوٹی عمر میں وہ اس کی شکار ہو جاتی ہیں۔ کچھ دن پہلے یہ ہمارے پڑوس میں انڈیا میں ایک مسلمان ڈاکٹر ہیں شعیب عالم، پوری دنیا میں سب سے بہترین جو کامیاب یا انٹرنیشنل لیول کے جو کینسر کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں ان میں سے ایک نام وہ اس انڈیا کے ڈاکٹر شعیب عالم کا بھی نام ہے۔ میں اس کی ایک بک پڑھ رہا تھا کینسر کے حوالے سے کہ اس نے ایک مریض کا اس میں ذکر کیا کہ کسی ملک سے ایک خاتون چھوٹی عمر میں میرے پاس لائی گئی جو کینسر کا شکار تھی۔ تو اس کی ساری جب میں نے تفصیل دیکھی، سارے اس کے ٹیسٹ وغیرہ میں نے کروائے اور ساری رپورٹیں دیکھیں، تو اس کو اتنی چھوٹی عمر میں کینسر کا ہونا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو کہتا ہے کہ میں نے اس کے خاوند سے کہا کہ اس بچی کے جو والدین ہیں ان سے میری بات کروائیں۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے اس کی والدہ سے بات کی، اس بیٹی کی والدہ سے۔ میں نے کہا جب تم نے اس کی شادی کی، شادی کے کچھ عرصے بعد اس نے کوئی پریشانی تمہیں گھر میں آ کے بتائی؟ تو اس نے کہا ہاں بس اتنی پریشانی اس نے بتائی کہ میں وہاں اداس رہتی ہوں، پریشان رہتی ہوں، دل نہیں لگتا اور میں گھٹن گھٹن محسوس کرتی ہوں۔ تو والدہ نے کہا کہ چونکہ ہمارے معاشرے میں اس طرح اکثر ہوتا ہے کہ بیٹیاں جب اپنے گھر سے جائیں تو سسرال کے گھر میں پریشان رہتی ہیں، تو آہستہ آہستہ اس کا دل لگ جائے گا، اس میں رچ بس جائے گی۔ تو میں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ بیماری کا شکار ہوئی، جب ہم نے اس کی رپورٹیں کرائیں تو اس کو کینسر ہو چکا تھا۔ اتنی سی بات ہے۔ اب یہ ڈاکٹر شعیب عالم یہ کوئی مذہبی آدمی نہیں، مسلمان تو ضرور ہے، کوئی مذہبی سکالر بھی نہیں ہے، کوئی مذہبی جو ہے وہ لیکچرار بھی نہیں ہے۔ اور میں نے جو اس کی بک کا مطالعہ کیا یہ اس لیے کیا کہ اس میں یہ ہمارے معاشرے میں جو بہت بڑے نقصانات ہیں ضرور کوئی اس کی میڈیکل وجہ بھی ہوگی۔ اس نے کہا کہ اس کی والدہ سے، بیٹی کی والدہ سے کہا آپ اس بچی کو اپنے گھر میں کس طرح رکھتے تھے؟
تو اس نے کہا یہ چونکہ میری اکیلی بیٹی ہے، ہمارے جتنے بچے ہیں باقی سارے بیٹے ہیں، تو تمام بیٹوں کی یہ اکیلی بہن ہے، تو ہم نے اس کو بڑی محبتوں سے پالا، بڑی محبتوں سے بڑا کیا اس کو، اور ہم اس کو، اس نے پوچھا اس کو کس نام سے آپ بلاتے تھے، اس کا جو نام ہے اس کے علاوہ بلاتے تھے کسی نام سے محبت کے ساتھ، یا اسی نام سے آپ بلاتے تھے جو اس کا نام ہے؟ تو والدہ نے کہا نہیں، ہم سب لوگ اس کو بابو کے نام سے بلاتے ہیں، بابو۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے فون بند کیا اور میں نے اس کے خامد کو بلایا تنہائی میں، اسے کہا کہ تھوڑی بہت میں دوائی دوں گا تمہاری بیگم کو، لیکن تم جب آفس سے یا کام سے واپس آؤ 1 گھنٹہ تم نے بیوی کے پاس بیٹھ کے باتیں کرنی ہے، صرف دل بہلانے کے لیے، اور اپنے گھر والوں کو کہہ دیں، آپ کے گھر میں جو لوگ اس کی نندے ہیں یا دیور ہیں یا سسر ہیں یا ساس اماں ہیں، ان سے بھی کہہ دیں کہ اس کو جب بھی بلائیں بابو کے نام سے بلائیں، جس کو ماں باپ اپنے گھر میں بلاتے تھے۔ اور پھر کہا کہ میری اس بیٹی کو بلائیں۔ جب اس بیٹی کو اندر بلایا ڈاکٹر صاحب نے تو خامد کو باہر نکال دیا اور بیٹی سے کہا تو اتنی بیمار نہیں ہے، یہ وہ اپنی بات لکھ رہے ہیں، تو اتنی بیمار نہیں ہے، تجھے اتنا بڑا کینسر کوئی نہیں جتنا تجھے ڈاکٹروں نے ڈرایا ہے، لیکن مجھے تیرے کینسر سے زیادہ مجھے تیرے خامد کی فکر ہے کہ اس کا تو آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا کہ میری بیگم کو بچا لے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ ڈاکٹر کہتا کہ یہ میں نے اپنی طرف سے کہا، میں نے ایک حدیث مبارکہ میں پڑھا ہے کہ 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، یا 3 جگہیں ایسی ہیں بعض روایات میں جہاں انسان جھوٹ بول سکتا ہے۔ ایک جان خطرے میں ہو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروانی ہو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ کاش یہ وہ لوگ سنیں جو ہمارے مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، برادریاں قومیں جب لڑ پڑیں تو وہ درمیان میں ٹاؤٹ ہوتے ہیں، وہ نہیں جی نہیں تیرے لیول دا وہ بندہ ہی نہیں، وہ جناب ہم اس کو سیدھا کر دیں گے، ایسے کر دیں گے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ کام جو ہے نا وہ خراب ہی رہے، یہ قریب ہی نہ آئے صلح کی، ان کی صلح ہو ہی نہ۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر آپ نے 2 مسلمان بھائیوں کی صلح کروانی نا تو آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں کہ یار وہ تو تیری تعریف ہی بڑی کرن ایسی، وہ تیرے نال ہے ہی چنگا، وہ تو بڑا شرمندہ ہے۔ اگر دونوں پارٹیوں کو اس طرح ڈیل کیا جائے گا تو وہ ایک دوسرے کے لیے دل جو ہے ان کے قریب ہو جائیں گے۔ تیسرا، میاں بیوی، جو میاں ہے جو خامد ہے وہ اپنی بیوی کی خوشنودی کے لیے بھی جھوٹ بولنا اس کے لیے جائز ہے۔ تو ڈاکٹر نے جب اس نے کہا نا کہ تیرا خامد رو رہا تھا، مجھے تو اس نے فکر لگا دی کہ مجھے فکر یہ ہے کہ تیرے ساتھ ساتھ تو ٹھیک ہو جائے گی، کہیں وہ تیری محبت میں بیمار نہ ہو جائے۔ تو کہا اس بچی نے یوں میری طرف دیکھا اور کہا ڈاکٹر صاحب آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ میرے خامد کو میرے ساتھ اتنا احساس ہے کہ وہ میرے لیے رو رہا تھا؟ تو ڈاکٹر کو سمجھ آ گئی کہ اس کو سسرالیوں میں محبت نہیں ملی، سسرال والوں نے اس سے پیار نہیں کیا، خامد نے ٹائم نہیں دیا۔ بعض دفعہ خامدوں کو یہ بڑی بیماری ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم اچھے بیٹے بنے ہوئے ہیں، ماں باپ کے ہم بڑے فرما بردار ہیں تو ہم اچھے بیٹے ہیں۔ اجلت میں جو جیے جاتے ہو دنیا والو، اتنی جلدی بھی قیامت نہیں آنے والی، مل گئی ہے تو اسے محبت میں صرف کرو، زندگی شائع نہیں بیکار گوانے والی۔ آپ اچھے بیٹے تو بنے، کتنا اچھا ہوتا اگر آپ اچھے خامد بھی بن کے دکھاتے۔ میرے حضور علیہ السلام کی بڑی خوبصورت حدیث مبارک ہے، فرمایا تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ پھر آگے کیا فرمایا حضور نے؟ فرمایا میں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں، میں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب نے پھر لکھا، اسی ڈاکٹر شعیب عالم نے، اس نے کہا جب میں نے اس کو کہا کہ اگر تو یہ میری باتوں پہ عمل کرے تو تمہاری بیگم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں 3 ماہ کے بعد وہ میرے پاس آئے تو اس بچی میں 1% بھی کینسر کی کوئی علامت نہیں تھی۔ یہ جو ہماری بیٹیاں بلڈ پریشر کی مریض، شوگر کے مریض، کینسر کے مریض، گردوں کا مسئلہ، کمزوری، اس کے پیچھے بڑی وجوہات ہوتی ہیں کہ ہم، کیونکہ وہ ہمارے معاشرے میں عزت کا بڑا جو ہے وہ رجحان ہے، تو بیٹیاں چاہتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ کو تکلیف نہ ہو اگر ہم گھر جائیں، یا لوگ ہمیں باتیں کریں گے کہ یہ دیکھیں اس نے گھر بسایا نہیں، حالانکہ اس میں کم قصور ہوتا ہے۔ زیادہ تر جو واقعات ہیں وہ سسرالیوں کے قصور زیادہ ہوتے ہیں بیٹی کا گھر اجاڑنے میں۔ تو اس لیے یہ آج کی اس تقریر کی پہلی اور آخری بات میں نے آپ سے کی ہے کہ
کتنی بیٹیوں نے خودکشیاں اس لیے کر لیں، یا وہ بیماریوں کا شکار اس لیے ہوئیں، یا بہت جلدی اس لیے مر گئیں کہ اس کو خاوند اچھا نہیں ملا یا سسرال والے اچھا نہیں ملے۔